شریعت نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ شادی کے موقع پر کوئی آپ کا خاندانی رواج ہے، کوئی آپ کا علاقائی رواج ہے، شادی کے موقع پر، کیونکہ شادیاں پہلے بھی ہوتی چلی آ رہی تھیں، بعد میں بھی ہو رہی ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنے رواج کے مطابق شادی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، آپ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے، تو صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے کہ ایک عورت کو ہم نے نکاح کے لیے تیار کر کے زفت امراتم من المہاجرین، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر ہیں کہ ایک عورت کو میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو نکاح کے شادی کے موقع پر جو تیار کرنا ہوتا ہے لڑکی کو، رخصتی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ ما معکم من اللہو، تمہارے پاس کوئی کھیل کود، کوئی ایسا جو خوشی کے موقع پر خوشی محسوس ہو، کوئی بچیاں گیت گا رہی ہوں، کوئی آگے اس کی سب وضاحت میں کرتا ہوں، کوئی اس قسم کی چیز ہے؟ کیونکہ انصار فإن الانصار يعجبهم اللہو، انصار کو اس موقع پر یہ کھیل کود اور تھوڑا بہت یہ ہنسی مذاق اور تھوڑے بہت یہ گیت گانا یہ پسند ہے، ان کے رواج کا خیال رکھو، اس کے مطابق شادی کرو۔ بلکہ قرظہ ابن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بدری صحابی ہیں، عامر ابن سعد تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں میں آیا، ان کو دیکھا ایک شادی میں شریک تھے اور وہاں بچیاں گیت گا رہی تھیں، وہ گیت کون سے ہیں وہ آگے وضاحت ہوتی ہے، تو بچیاں جب گیت پڑھ رہی تھیں، گیت گا رہی تھیں، تو میں نے ان کو دیکھ کر چونک کر کہا ای صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بدر یفعل هذا عندکم، اے اللہ کے نبی کے صحابیوں، اہل بدر، تم بدری لوگ ہو اور تمہارے سامنے یہ ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ان شئت اجلس معنا فاسمع، اگر سننا ہے بیٹھ جاؤ سن لو، وَإِن شِئْتَ فَذَهَبْ جانا ہے تو جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت کی طرف سے ان مواقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت عطا کی ہے، قد رخص لنا، مجہول کا صیغہ ہے، ہمارے لیے رخصت دی گئی ہے ان مواقع پر، فی اللہو، اس طرح کے کھیل کود کرنے میں، اس طرح کے گیت گانے میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک شادی میں شریک ہوئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہاں پر بچیاں گیت گا رہی تھیں اور وہ گیت بھی شادی کے موقع پر تھے، لیکن اب سنیے گیت کیا تھے، وہ گیت کیا تھے، یندبنا، وہ تعریفی کلمات کہہ رہی تھیں کہ بدر میں جو ان کے آبا و اجداد جو شہید ہوئے تھے ان کے لیے وہ تعریفی کلمات اور وہ گیت میں وہ کر رہے تھے، نہ گیت میں کوئی بےہودگی تھی، نہ کوئی فحاشی تھی، نہ کوئی محبت کے جھوٹے قصے کہانیاں تھے، نہ کوئی میوزک کے آلات تھے، نہ کوئی رقاصائیں تھیں کہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ رقاصائیں تھیں جو رقص کر کے گیت پڑھ رہی تھیں، حدیث میں اس قسم کا وعیدہ جوارن یغنینا، بچیاں تھیں، بڑی عورتیں نہیں تھیں، بالغہ نہیں تھیں، یہ کوئی رقص و سرور کی محفل نہیں تھی، یہ بچیاں تھیں جو گیت اس خوشی کے موقع پر پڑھ رہی تھیں۔ اب کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں تھی، لیکن اچانک ایک قباحت آ گئی اور بچی تھی چھوٹی، وہ کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی آ گئی اور تعریف میں آ کر اس نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کے احوال سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی چونکہ بچی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شعر نہ پڑھو، یہ الفاظ نہ کہو، وہی جو پہلے تم اپنے آباء و اجداد کی تعریفی کلمات کہہ رہی تھی انہی پر اکتفا کرو، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب پہلا یہ ہوا، پہلی بات جس پہ ہم اتفاق کر لیں کہ شریعت میں کسی بھی آپ کے علاقائی، قومی، برادری رسم و رواج کی ممانعت نہیں ہے اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں۔ ہاں اگر شریعت کے کسی بھی اصول سے کہیں کسی بھی زاویے سے ٹکرا جائے تو پھر ان رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ رسم و رواج آپ کے ہوں، آپ کے علاقائی ہوں، آپ کے اپنے ہوں، آپ کسی کو دیکھ کر مرعوب ہو کر ہم اکثر و بیشتر ہم میں سے زیادہ تر اس علاقے کے لوگ، یا یہاں علاقہ بھی یہ پورا بر صغیر ہی تھا تو یہاں پر ہندوؤں کا اور سکھوں کا کلچر کافی زیادہ نافذ رہا ہے، تو ان سے متاثر ہو کر جو رسم و رواج اگر ان کے مذہبی رسم و رواج تھے، مذہبی جس سے شناخت ہوتی ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، ہندو اس موقع پر مذہبی طور پر یہ کام کرتے ہیں، اگر یہ رسم آپ کے ہاں اس انداز میں موجود ہے تو پھر یہ بھی کافروں کی مشابہت کی وجہ سے حرام، کافروں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔